بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی چینل۔ آج تمام بہنوں کے لیے ایک بہت ہی سبق آموز اور سچی کہانی لے کر آئے ہیں، تو اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر بہن اس مصیبت سے بچ سکے۔ میرا تعلق سعودی عرب سے ہے، مگر میں اپنے شہر کا نام یا اپنا نام نہیں بتاؤں گی، مجھے آپ اپنی بہن سمجھ لیں۔ میری ایک سہیلی نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میری وہ سہیلی ان لوگوں میں سے ہے جو انٹرنیٹ بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ اس نے میرے دل میں اس دنیا کو دیکھنے، اسے جاننے اور استعمال کرنے میں رغبت اور شوق کو خوب بھڑکا دیا۔ اس نے مجھے تقریباً 2 ماہ میں ہی یہ سب کچھ سکھلا دیا کہ انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب میرے شوق کا یہ عالم ہو گیا کہ میں انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے اس کے گھر جانے لگی تھی۔ میں نے اس سے چیٹنگ کرنا سیکھ لیا۔ میں نے یہ بھی سیکھ گئی کہ کمپیوٹر کو کیسے کھولنا اور انٹرنیٹ میں کیسے داخل ہونا ہے۔ ان 2 ماہ کے دوران میری اپنے شوہر سے ہر وقت جنگ چھڑی رہتی تھی کہ وہ گھر میں انٹرنیٹ لگوائیں، لیکن وہ اس چیز کے خلاف تھے۔ یہاں تک کہ میں نے اسے یہ کہہ کر قائل کر لیا کہ تمہارے کام پر چلے جانے کے بعد میں بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں اور سخت اکتاہٹ میں مبتلا رہتی ہوں، خصوصاً جب ہم گھر والوں سے بھی دور ہیں۔ میں نے دلیل یہ دی کہ میری تمام سہیلیوں کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے، وہ اسے استعمال کرتی ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتی اور ان سے گپ شپ نہ کروں جبکہ وہ ٹیلی فون سے بہت سستا ہے۔ آخرکار میرا شوہر قائل اور رضامند ہو گیا، مگر کاش کہ وہ نہ ہوتا۔ میں نے روزانہ اپنی سہیلیوں سے چیٹنگ کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد میرے شوہر کو میری طرف سے کوئی شکایت اور پریشانی نہ رہی۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلتا میں دیوانہ وار شدید شوق و شغف کے ساتھ انٹرنیٹ کی طرف لپکتی۔ میں کئی گھنٹے تک طویل اوقات کے لیے بیٹھی رہتی۔ اب تو میں یہ تمنا کرنے لگی کہ میرا شوہر زیادہ سے زیادہ باہر رہا کرے۔ میں اپنے شوہر سے پیار کرتی ہوں اور اس نے بھی میرے کسی معاملے میں کبھی کمی و بیشی و کوتاہی نہیں برتی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کی مالی حالت میری بہنوں اور سہیلیوں کے مقابلے میں پتلی تھی، مگر وہ میری سعادت اور خوشی کے لیے بھرپور محنت دوڑ دھوپ کرتا رہتا۔ مرور ایام اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں محسوس کرنے لگی کہ انٹرنیٹ میرے لیے زیادہ سے زیادہ دل بہلانے کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ میری حالت یہ ہو گئی کہ اب میں اپنے والدین کو ملنے کے لیے جانے میں بھی کوئی دلچسپی نہ رکھتی۔ اس سے قبل ہم ہر 15 دن کے بعد ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب کبھی اچانک میرا شوہر گھر داخل ہو جاتا تو میں گھبرا اٹھتی اور انٹرنیٹ میں موجود ہر چیز کو کچھ اس افراتفری میں بند کرتی کہ اسے میرے فعل پر تعجب ہوا کرتا، لیکن اسے مجھ پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہ دیکھے کہ میں انٹرنیٹ پر کیا کرتی ہوں اور اس سے کیسے دل بہلاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک چھوٹی سی بات ہو، یا شاید یہی غیرت ہے کہ ایک دن جب اس نے لائیو چیٹ کرتے ہوئے کسی کی آواز سن لی تھی، جسے میں اپنے تمام تر احتیاطی کوششوں اور ہوشیاری کے باوجود اس سے چھپا نہ سکی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کبھار مجھ پر خفگی کا اظہار کرتا رہتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ انٹرنیٹ حصول معلومات کا وسیع میدان ہے، لیکن یہ وقت ضائع کرنے کا باعث بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں روز بروز نت نئے لوگوں سے چیٹ کی گریدہ اور دل دادہ ہو گئی۔ بچوں کی تربیت اور پرورش کا مسئلہ میں نے نوکرانی پر ڈال دیا۔ یہ تو میں جانتی ہی تھی کہ میرا شوہر کب گھر آتا ہے، لہٰذا اس کی آمد سے پہلے میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سب آف کر کے رکھ دیا کرتی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے اپنے بناؤ سنگھار سے لاپرواہی برتنا شروع کر دی۔ اس انٹرنیٹ میں داخل ہونے سے پہلے میں اپنے شوہر کے گھر آنے پر بن سنور کر اچھی صورت اختیار کر لیا کرتی تھی، لیکن اب میرا بناؤ سنگھار کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گیا۔ میں انٹرنیٹ کی اس حد تک دیوانی تھی کہ اپنے شوہر کے سو جانے پر چپکے سے چوری چھپے اٹھ کر انٹرنیٹ کمپیوٹر والے کمرے میں چلی جایا کرتی اور اس کے اٹھنے کے وقت سے پہلے چپکے سے دوبارہ بستر پر آ دبکتی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے شاید احساس ہو گیا کہ میں انٹرنیٹ پر بلا وجہ وقت ضائع کرتی رہتی ہوں، لیکن وہ مجھ پر ترس کھاتا رہتا کہ بیچاری اکیلی ہے، والدین اور بہن بھائیوں سے بھی دور ہے، اور میں اس کے مشفقانہ جذبات سے خوب ناجائز فائدہ اٹھایا کرتی۔ وہ اس بات پر ناراض ہوتا کہ میں بچوں کے بارے میں لاپرواہی برت رہی ہوں، اور اس بات کو لے کر اس نے مجھے کئی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، جس پر میں جھوٹ موٹ رونے لگی اور اسے کہتی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد گھر میں کیا ہوتا ہے، میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، ان کی تربیت اور پرورش پر بڑا وقت صرف کرتی ہوں، مگر یہ ہیں کہ سارا دن شرارتیں کر کے مجھے تھکا دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں ہر چیز سے لاپرواہی، یہاں تک کہ شوہر سے بھی۔ پہلے میری حالت یہ ہوتی تھی کہ میں اس کے گھر سے باہر ہونے کی صورت میں 10ویں مرتبہ فون کرتی اور صرف اس کی آواز سننا چاہتی تھی۔ اب جب سے انٹرنیٹ نے گھر میں قدم ڈال لیا اور میری زندگی میں داخل ہو گیا، اب وہ میری آواز بھی سن نہ پاتا تھا۔
سوائے اس کے گھر میں کسی خاص چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو کبھی کبھار فون کرنے کی نوبت آ گئی۔ اب میرے شوہر کو انٹرنیٹ پر بہت غصہ آنے لگا۔ 6 ماہ اسی حالت میں ہی گزر گئے۔ میں نے کئی مستعار ناموں کے ساتھ لوگوں سے تعلقات پیدا کر لیے اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ نام مردوں کے ہیں یا عورتوں کے، کہ چیٹنگ کے تھرو جو مجھ سے بات کرتا ہے میں اسی سے گفتگو کرنا شروع کر دیا کرتی، حالانکہ میں جانتی بھی تھی کہ یہ بات کرنے والا مرد ہے۔ ہاں، ایک شخص ایسا تھا جس کی طرف میں بہت مائل ہو گئی۔ مجھے اس سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس کی ظریفانہ گفتگو کے لطائف و نکتے پسند آتے۔ اس کی باتیں بڑی دلچسپ اور جی کو لبھانے والی ہوتی۔ دن گزرتے گئے اور ہم دونوں کے باہمی تعلقات گہرے سے گہرے ترین ہوتے چلے گئے۔ ان تعلقات کے قائم ہونے میں 3 مہینے لگے۔ وہ مجھے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنی طرف کھینچتا چلا گیا اور اس کی گفتگو کے ہر لفظ سے پیار محبت کے پیمانے چھلکتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کے الفاظ تو اس حد تک خوبصورت نہ ہوں، تاہم شیطان انہیں میرے سامنے خوب مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ آج تک ہماری ساری کی ساری گفتگو چیٹنگ کے ذریعے صرف تحریری تھی۔ ایک دن اس نے میری آواز سننے کا مطالبہ کیا جسے میں نے رد کر دیا۔ اس نے بڑا ہی اصرار کیا، حتیٰ کہ پھر اس نے دھمکی دینا شروع کر دی، اگر میں نے آواز نہ سنائی وہ تحریری گفتگو بھی بند کر دے گا، نہ چیٹ اور نہ ہی ای میل کرے گا۔ میں نے اس کے اس مطالبے کو ٹالنے اور اپنی رائے پر ڈٹے رہنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اس پر قائم نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں کیوں، یہاں تک کہ میں نے حامی بھر لی اور ہم اس پر متفق ہو گئے صرف ایک ہی مرتبہ آواز سے گفتگو ہوگی، اب کہ ہم نے آواز والی گفتگو کا ذریعہ اختیار کر لیا۔ اگرچہ مطلوبہ سسٹم اتنا معیاری نہیں تھا، تاہم اس کی آواز بہت ہی پیاری اور اس کی گفتگو انتہائی شیریں اور دل کو مو لینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی، لہٰذا تم اپنا موبائل نمبر دو۔ میں نے اس سے انکار کر دیا۔ مجھے تعجب اس کی اس جرأت پر ہوا، جبکہ میں دیر تک اس سے گفتگو کرنے کی ہمت بھی نہ پا سکی۔ اللہ کی قسم، میں جانتی تھی کہ شیطان مردود میرے سر پر سوار تھا۔ وہ مجھے اس کی آواز سنوا کر میرے دین، اخلاق اور عفت و عصمت کے بکھیرنا چاہتا تھا، انہیں بھی چھیننا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا میں نے اس سے فون پر بات کی۔ اس دن میری زندگی میں انحراف و کجروی شروع ہوگی۔ میں آہستہ آہستہ اس رستے پر بہت آگے نکل گئی۔ میں اس سلسلے میں بات کو طول نہیں دیتی۔ جو شخص میرا یہ قصہ پڑھے گا اور یہی سمجھے گا کہ میرا شوہر میرے بارے میں لاپرواہ تھا، وہ گھر سے بکثرت غائب رہا کرتا تھا، نہیں بلکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور وہاں سے سیدھا گھر آ جاتا تھا، وہ میری خاطر اور بچوں کی خاطر اپنے دوستوں کے پاس بھی کم جایا کرتے تھے۔ مربرے ایام کے ساتھ اور گردش شب و روز کے بعد میں انٹرنیٹ میں مہارت حاصل کر گئی اور اس سے میرا شغف بڑھتا گیا، حتیٰ کہ میں نے روزانہ 8 گھنٹے تک انٹرنیٹ پر رہتی۔ اب مجھے اپنے شوہر کا زیادہ گھر میں رہنا بھی برا لگتا تھا، بلکہ میں اس پر اسے کئی دفعہ الٹی سیدھی بھی سنا چکی تھی۔ میں نے اسے یہ سبق دینے اور اس سلسلے میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگی کہ وہ پارٹ ٹائم بھی کوئی کام کر لیا کرے، تاکہ قرضوں سے ہماری جان چھوٹے اور مختلف قسطوں کی ادائیگی کے لامتعینی سلسلے سے خلاصی حاصل ہو۔ واقعی اس نے میری یہ بات بھی مان لی اور اپنے کسی دوست کے کسی چھوٹے سے کاروبار میں حصہ دار بن گیا۔ اس کے بعد تو وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت انٹرنیٹ پر ہی گزارا کرتی۔ کبھی کبھی وہ ٹیلی فون اور نیٹ کے کنیکشن کے بلوں پر بولتا، اور جو بعض دفعہ ہزاروں ریال تک جا جاتے تھے، لیکن وہ مجھے اس سے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس ناآشنا شخص کے ساتھ میرے تعلقات روز بروز گہرے ہوتے گئے۔ جب کئی مرتبہ اس نے میری آواز سن لی، بلکہ خوب دل بھر کر سن لی، تو اس نے اصرار اور مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اس کے اس مطالبے کی کوئی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی میں نے اس سے تعلق منقطع کرنے کی سوچی، بلکہ میں تو صرف اس کے مطالبے پر اپنی خفگی ظاہر کر دیا کرتی، جبکہ در حقیقت میں بھی اس کے دیدار کی اس سے زیادہ تمنا رکھتی تھی، لیکن ڈرتی تھی کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ اس کا اصرار بڑھتا گیا، وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے اس کا یہ مطالبہ ایک شرط پر قبول کر لیا کہ ہماری یہ پہلی اور آخری ملاقات ہوگی۔ ہم نے باہم یہ عہد و پیمان کر لیا اور پھر ایک مارکیٹ میں ملاقات کی۔ ہم دونوں کے مابین تیسرا شیطان لعین بھی تھا۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ مجھے وہ پہلی نظر میں بھا گیا، بلکہ شیطان نے اسے میری نگاہوں میں خوب مزین کر دیا۔ میرا شوہر بدصورت تو نہیں، لیکن شیطان حرام چیز کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے۔ ہم دونوں باہم مل کر اپنی اپنی راہ چلے گئے، مگر اس ملاقات کے بعد ہمارا تعلق روز بروز قوی سے قوی تر ہو گیا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، بال بچوں والی ہوں۔ اس کے بعد بھی اس نے مجھے کئی مرتبہ دیکھا اور ملاقات کی۔ آہستہ آہستہ اسے میرے بارے میں تمام باتیں معلوم ہو گئیں۔ اس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی۔ بالآخر اس نے میرے سامنے یہ مشورہ رکھ دیا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں نے اب روز بروز نت نئے مسائل کھڑے کرنا شروع کر دیے تاکہ کسی طرح وہ مجھے طلاق دے دے۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کاروباری سلسلے میں 5 دن کے لیے باہر جا رہا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ بچوں کو ساتھ لے کر اپنے میکے چلی جاؤں۔
میں نے سوچا کہ اپنے آشنا سے کھل کر ملنے کا یہ مناسب وقت ہے۔ میں نے اپنے میکے جانے سے انکار کر دیا۔ ناچارہ میرا شوہر راضی ہو گیا۔ جمعہ کا دن وہ 5 دن کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی روانگی کے بعد ایک دن چھوڑ کر اتوار کو ہم نے ملاقات طے کی۔ میں نے اس شیطان سے شخص سے ایک مارکیٹ میں ملاقات کرنے کا وعدہ کیا۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ وہ مجھے مختلف سڑکوں پر لے گھماتا رہا۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں کسی اجنبی کے ساتھ باہر گئی تھی، اس لیے میں کچھ کل کو اضطراب اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ میں نے ان سے کہا گھر سے زیادہ دیر نہیں باہر رہنا، مجھے ڈر ہے میرا شوہر کہیں فون نہ کرے یا کوئی واقعہ نہ رونما ہو جائے۔ اس نے سن کر کہا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اس طرح تمہاری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مجھے اس کی یہ بات اور آواز کی ٹون پسند نہ آئی۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا وہ دور ہرگز نہ جائے، میں گھر سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے مجھے باتوں میں الجھا دیا اور ناگہاں ایسی جگہ پر تھی جسے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ جگہ اندھیری تھی، کوئی باغیچہ یا فارم ہاؤس لگتا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ گاڑی کھڑی ہو گئی اور کوئی دوسرا ہی شخص میری سائیڈ کا دروازہ کھول کر مجھے زبردستی گاڑی سے باہر کھینچ رہا تھا۔ تیسرا شخص بھی فارم کے اندر تھا۔ میں نے ایک چوتھے شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس جگہ عجیب قسم کی بو اٹھ رہی تھی، ہر چیز مجھ پر بجلی بن کر گر رہی تھی۔ میں چلائی روئی، منتیں سماجتیں کر کے اس سے رحم کرنے اور ترس کھانے کی اپیل کی۔ میں نے اپنے منہ پر زناٹے دار محسوس کیا اور کوئی آواز مجھ پر چلا رہی تھی۔ اس آواز اور تمانچے نے نہ صرف مجھے ہلا کر رکھ دیا بلکہ میں خوف و ہراس کے نتیجے میں اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی۔ اب میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں سخت مرعوب تھی، میرے سارے جسم پر ریشہ طاری تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے رونے سے نہیں رک رہی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور گاڑی میں ڈالا اور میرے گھر کے قریب ایک جگہ مجھے پھینک دیا۔ میں بھاگم بھاگ گھر میں داخل ہوئی۔ اب میرا ایک ہی کام تھا، رونا، بس روتے ہی رہنا، حتیٰ کہ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی۔ اپنے آپ سے نفرت ہو گئی۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی۔ گھر میں ہوتے ہوئے بھی بچوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، نہ ہی مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ میرا شوہر سفر سے واپس آیا۔ میری حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ وہ مجھے زبردستی ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے آرام و سکون بخشی دعائیں دی۔ میں نے شوہر سے التجا کی وہ مجھے جلد از جلد میرے میکے لے جائے۔ میں بہت روتی تھی اور میرے گھر والے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا خیال تھا میرے شوہر سے کسی وجہ سے ناچاکی ہو گئی ہے۔ میرے والد نے میرے شوہر سے افہام و تفہیم کی کوشش کی لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، کیونکہ میرے شوہر کو دراصل کسی بات کا علم ہی نہیں تھا اور نہ کسی دوسرے کو مجھ پر بیتنے والے سانحے کی خبر تھی۔ ان گھٹیا لوگوں نے مجھے کس بڑی ذلت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب میں یہ کلمات انتہائی نکاہت کے عالم میں فراش مرض پر پڑی لکھ رہی ہوں، جو ہو سکتا ہے میرے لیے بستر مرگ بن جائے۔ شاید میری یہ داستان عبرت نیٹ پر دوستیاں کرنے اور چیٹنگ کی شوقین لڑکیوں کی اصلاح کا سبب بن جائے اور میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور آخرت میں میری نجات ہو جائے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔